دو قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں. ایک جب تمہارا ذہن بہت شور کر رہا ہو، جب ذہن کی جھیل کی سطح لہروں سے بھری ہو، جو دنیا کی عام حالت ہے. دوسرے تھاٹس وہ ہوتے ہیں جو تب پردہ ذہن پر نمودار ہوتے ہیں جب ذہن کی جھیل اپنی تہہ کی طرح سٹل اور ساکت ہوتی ہے. سٹل جھیل آئینہ بن جاتی ہے، اس میں آپ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں. سٹل ذہن جب سوچ رہا ہوتا ہے تو جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اوریجنل تھاٹس ہوتے ہیں. وہ سماج کے شور کا، ارد گرد کے بہاؤ کا محض ریئیکشن نہیں ہوتے. وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں، ان میں پاور ہوتی ہے. پاور کہ وہ آپ کو بھی اس مقام سکوت، پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائے جہاں سے آپ جنمے ہیں، جہاں سے آپ پھوٹے ہیں. وہ پاور کے جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے. یہی سکوت ہے، یہی سٹلنس ہے جسے آپ اندرونی سکون کہتے ہیں. یہی پیس اور سٹلنس، یہی سکون اور سکوت آپ کی بینگ، آپ کے ہونے کا ایسنس ہے، جوہر. اس وقت انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بس بہاؤ میں بہہ رہا ہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے وہ ہے کیا. یہ کائنات اس کی اپنی ہی کانشیسنس کی تخلیق کرتا ہے. وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک پل میں فنا کے گھاٹ اتر جائے. ایک لمحے کے لیے کسی اوپن جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو. یہ اتنا وسیع آسمان، یہ بے انت عمارتوں کے سلسلے، یہ گلیوں میں چل پھر رہے لوگ، آسمان پہ چمکتا سورج، افق پہ تیرتے بادل، کتنی وسیع ہے یہ دنیا. اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے. یہ سب مقامات کدھر گئے؟ اب یہ آپ کے ذہن میں تھاٹس کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں مگر فزیکلی فنا ہو گئے. یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے. اسے تمہارے اندر ایک مقام ہے، مقام آگہی، پوائنٹ آف اویئرنس، مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس جو تخلیق کر رہا ہے. یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی باقی نہ بچے. کبھی اگر آپ کو بے ہوش ہونے کا تجربہ ہوا ہو تو آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ دنیا موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ پوائنٹ موجود ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. لیکن انسان کی بے بسی ہے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا. اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ ایک ہی ہے، اپنے آپ سے رابطہ. اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے، صوفی مراقبہ اور جدید گرو میڈیٹیشن. جب انسان کا انر سٹلنس سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے. اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں. ایک بے سہارا تنکے جیسے لہریں جسے جس سمت چاہیں بہا لے جائیں. ہر انسان کی اتھاہ گہرائی میں اس کا احساس ذات موجود ہے، بس وہ ان پردوں کے نیچے دبا ہے جو ذہن نے، ایگو نے تراشے ہیں. وہ سینس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے. یہ سٹلنس کا احساس، آئی ایم کا یہ غیر مادی نا آشکار احساس، اس نام، اس فارم سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی و ازلی نیچر کا ہے جس نام اور شکل سے، نیم اور فارم سے آپ جڑے ہیں. سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے. اور سکوت کیا ہے؟ وہ باطنی گنجائش، انر سپیس، یا کہہ لیں وہ آگہی، وہ اویئرنس جس میں یہ لفظ صفحے پر، اس سکرین پر ابھر رہے ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، پرسیو کر رہے ہو، اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھاٹس بن رہے ہیں. اس اویئرنس، اس آگہی کے بغیر کوئی پرسیپشن ہے، نہ خیالات، نہ دنیا. تم یہی آگہی ہو، تم یہی اویئرنس ہو. بس شخص ہونے، پرسن ہونے کا ایک بھیس ہے، ایک روپ ہے جو تم نے دھارا ہے.
انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی ہے جو ساکت ہوتی ہے، چاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں، جھیل کا باطن ہمیشہ سٹل ہوتا ہے۔ تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ سٹلنس، یہ سکوت بنیادی طور پر وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، وہ اویئرنس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سٹلنس ہے، یہی حقیقی تم ہو۔ یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ اویئرنس، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ نے تراشی ہے۔ اس لیے تمہاری بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تمہاری حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کو، سوچوں کو سپلائی ہوتی ہے، اور اس مقام ادراک کو، پوائنٹ آف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویئرنس۔ تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم آگہی ہو، شعور، وہ آگہی، وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی فارم نہیں، اور یہ آگہی سٹلنس ہے۔ سوچیں وہ جھیل، اس کی تہہ نہ ہوتی، وہ میڈیم، وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ تمہارے تھاٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے، مگر وہ جو تہہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ سطح بھی نہ ہوتی، یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے، اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے مساوی ہی سکوت، سٹلنس پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اسے غور سے سننا، سننے سے مراد ہے اس کو توجہ دینا، اس کو نوٹس کرنا۔ یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سمت کھلتی ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہوں، سٹل ہوں۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہوں، اس وقت آپ نہ سوچ رہے ہوں، نہ تھاٹ پروسیس ہو رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں، اویئر رہیں، مگر تھنکنگ کے بغیر، بنا سوچے۔ اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی مظہر ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کریٹ کر سکو، جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن، تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت، ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہ جو تمہارے ریئل سیلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو، اس کو پیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر فوکس کرو، اس کو فیل کرو۔ جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہوگے تو تب وہ معجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود ابدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤ گے، لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھوؤ گے، زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے۔ اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا، جو لفظوں کو پرکھنے، سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کی بینگ سنتی ہے، آپ کی ہستی سنتی ہے، جو سٹل ہے، جو ساکت ہے، جو ابدی پرسکون ہے۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو انر سٹلنس، باطنی سکوت، یعنی آپ کی حقیقت، آپ کی بینگ کے قریب لائے گی۔ اس لیے خاموشی کو سوچنا نہیں ہے، فیل کرنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر ذہن نے کام کرنا ہوتا ہے، حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس، آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے۔ جو ہی خاموشی سے آپ آگاہ ہوتے ہو، فوراً ہی باطن میں الرٹ سا ایک سکوت تخلیق ہوتا ہے۔ یہ لمحے موجود ہے، حضوری کی حالت۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ، جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال دوری پر ہیں۔
خاموشی باطن میں سکون تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ٹول ہو سکتی ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے، آپ بول بھی رہے ہوں تو بھی باطنی خاموشی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ایک جگہ پارک میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہیں اور ارد گرد بھی خاموشی ہے، مگر آپ کے ذہن کے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ شہروں کے ٹریفک کا بھی ویسا شور نہ ہوگا۔ یہاں خاموشی سے مراد ہے وہ خاموشی جو آپ کو سٹل کر دے، آپ کے اندر کی جھیل میں لہریں نہ رہیں، آپ ساکت ہو جائیں۔ جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے جس میں آپ اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت بھی یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سٹل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہی آپ کی سرابی اور پرابلمیٹک انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرسکون جھیل بنا دیتی ہیں جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ آپ کے اندر اس سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے، اس شعور کو بیدار کر دیتی ہے جو آپ کی بینگ کو اس لمحے موجود سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ لذت حضوری سے شناسا ہوتے ہیں۔ بینگ، زندگی، آگہی، شعور کو پانا ہے انلائٹنمنٹ، کیونکہ یہ وہ واحد حالت ہے جب آپ اور زندگی ایک جگہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ لمحہ موجود ہی واحد زندہ لمحہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کبھی لمحہ موجود میں ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ یا ماضی میں یا مستقبل میں ہوتے ہیں، یا نوکری کی پروموشن جو ماضی میں نہیں ملی اس کی غم کی قید میں، یا پروموشن جو اگلے ہفتے ملنے والی ہے اس کی خوشی کی سرشاری میں، یا کاروبار کے ماضی کے نقصان میں یا مستقبل کے منصوبوں میں، یا کسی کے چھوڑ جانے کے غم میں یا کسی کو پا لینے کی خواہش میں، گھر میں ہوئے کسی پرابلم کے دکھ میں یا گھر کے کسی پروجیکٹڈ مستقبل کے مسئلے کی فکر میں۔ ماضی اور مستقبل ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم ہے، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہیں۔ اور یہ بھی بہت غلط طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ، ٹائم، تین قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں وقت صرف ایک ہوتا ہے، لمحہ موجود، اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے۔ ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی درخت، کسی پھول، کسی پودے کو دیکھو، تمہارے اندر موجود مقام آگہی، اویئرنیس کو صرف اس پر مرکوز کر دو، یہ کیسے ساکت ہیں، بینگ میں کیسے گہرے گڑے ہیں۔ ساکت رہنا، سٹل ہونا سیکھنا ہے تو پھر نیچر بہترین استاد ہے۔ انسانوں کے ذہن میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا؟ پرندوں کو دیکھ کر۔ آج بھی تمہارے ہوائی جہازوں کی بناوٹ پر غور کرو، وہ پرندے کی شکل میں ہیں۔ تمہاری کشتیاں تخلیق ہوئیں مچھلیوں سے۔ آج انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ باطن کے سکون اور سکوت سے محروم ہے۔ آج کی نسل کامیابیوں اور تکلفات اور ایجاد و دریافت اور لگژریز کے حوالے سے کائنات کی سکھی ترین نسل ہے، مگر آج کا انسان دکھی ترین ہے۔ دکھ تخلیق کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، ایک ہی آلہ، تمہارا ذہن، وہ ذہن جو اب تمہارے بس میں نہیں۔ تم خوش ہونے کی خواہش سے واقف ہو، خوشی سے نہیں۔ سکھ، شانتی، سکون کے لفظ ہیں تمہارے پاس، یہ حقیقت میں تمہارے پاس نہیں، ورنہ دنیا یوں نشے میں، نفسیاتی مسلوں میں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نرغے میں نہ پھنسی ہوتی۔ تم نے نیچر سے وہ تو سب سیکھا جو تمہارے مائنڈ کی ضرورت تھی، وہ کچھ بھی نہ سیکھا جو تمہارے بینگ کی ضرورت ہے۔ اگر باطن کی دنیا میں شانتی درکار ہے اور گرو ڈھونڈ رہے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، نیچر کے ساتھ بیٹھو، نیچر کو دیکھو۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی درخت کو، کسی پھول کو، کسی پرندے کو دیکھو، بغیر کسی تھاٹ کے بس دیکھو، اور تم دیکھو گے کہ وہ کتنے ساکت ہیں، کتنے سٹل۔